الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اسلامیات اختیاری پارٹ 1 کا لیکچر نمبر 5 پڑھیں گے۔ صبر سے متعلق انشاءاللہ آج گفتگو ہوگی۔ صبر ایک ایسا عمل ہے جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بارہا انسانوں کو، لوگوں کو صبر کی تلقین فرمائی ہے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی ایسا باکمال عمل ہے کہ اس عمل کے عامل کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی گارنٹی عطا کرتا ہے کہ جو شخص اس عمل کو بجا لائے گا تو میں اس کے ساتھ ہوں۔ اچھا، اب سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہوگا کہ صبر کا معنی کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے۔ تو امام الائمہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب احیاء العلوم کے اندر فرماتے ہیں، صبر کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں، دین پر ابھارنے اور قائم رکھنے والے تصورات و اعمال پر جمے رہنا اور خواہشات نفس کی پیروی نہ کرنا صبر ہے۔ جو شخص ہوائے نفس پر غالب آ جائے، یعنی ہوائے نفس سے مراد یہ ہے کہ نفسانی خواہشات پر غالب آ جائے اور شیطانی وسوسوں کو زیر کر لے، یعنی وہ اس پر قابو پا لے، تو وہ صابر ہے۔ اور جو نفس و شیطان کے مقابل ہتھیار ڈال دے وہ بے صبر شخص ہے اور شیطانی گروہ کا فرد ہے۔ تو یعنی اس ساری تعریف کو پڑھ لینے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یعنی ایسے اعمال کا بجا لانا جو خواہش نفس کی پیروی نہ ہو، بلکہ اپنی ہر عمل کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع کر دینا، بنیادی طور پہ صبر ہے۔ یعنی صبر کا بنیادی معنی ہوا حق پہ ڈٹ جانا۔ اچھا، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف اور متعدد مقامات پر اس کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ یونس میں، وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور تکلیفوں پر صبر کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ یعنی تکلیفوں پر صبر سے مراد یہ ہے کہ اگر تکلیف ہوئی ہے، مشکل پیش آئی ہے تو اس پہ ڈٹ جائیں۔ یہ نہیں کہ مشکل پیش آ گئی ہے تو آپ پلپلے بن جائیں اور آپ نافرمانی پہ اتر آئیں اور بار بار اس بات کا جو ہے اپنے نفس سے مخاطب ہو کے کہنے لگیں کہ مجھ سے کیا جرم ہوا، مجھ سے کیا خطا ہوئی۔ حالانکہ عمر بھر بندہ خطائیں کرتا رہا، گناہ ہی کرتا رہا، اور پھر اگر کہیں مشکل پیش آ گئی تو پھر حکم یہ ہے کہ وہ ڈٹ جائے، اس کو برداشت کرے۔ اچھا، سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ، صبر اختیار کرو، ان العاقبۃ للمتقین، بے شک متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے بہت اچھا انجام ہے۔ یعنی جو لوگ صاحب تقوی ہیں ان کے فضائل و مناقب میں سے ایک فضیلت ان کی یہ بھی ہے کہ وہ صابر بھی ہوتے ہیں۔ اچھا، صبر کا ایک دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ مصائب اور مشکلات میں اضطراب اور بے قراری نہ ہو، بلکہ ان کو خدا کا حکم اور مصلحت سمجھ کر خوشی خوشی برداشت کیا جائے، اور یہ یقین رکھا جائے کہ جب وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے خود ان کو دور فرما دے گا، یعنی مصائب و آلام کو۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی تعریف فرمائی، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ، اور جب ان پر مصیبت پڑتی ہے تو صبر کرتے ہیں۔ یعنی مومن مسلمانوں کی شان یہ بیان ہوئی ہے
کہ جب ان پر مشکل پیش آتی ہے تو وہ اس پہ صبر اختیار کرتے ہیں۔ یعنی ویسے اگر اس کو عام پیرائے میں سمجھا جائے تو یوں بھی اس کا معنی ہو سکتا ہے کہ حق پہ ڈٹ جانا صبر ہے اور باطل کے خلاف ڈٹ جانا صبر ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے فرمایا والصابرین علی ما اصابہم، اور جب ان پر مصیبت پڑتی ہے تو صبر کرتے ہیں، یعنی حق پہ ڈٹ جاتے ہیں اور باطل کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کی بہترین مثالیں پیش کی۔ ان نے جسمانی اور مالی مصائب کو جس رضا اور تسلیم کے ساتھ جو ہے بڑی پامردی کے ساتھ برداشت کیا، اس کی تعریف خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کے صبر کو بیان کیا کہ ہم نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بہت بڑا صابر پایا۔ یعنی ایوب علیہ السلام اتنے بڑے صابر تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ان کے صبر کی تعریف بیان فرما رہا ہے۔ تو اس معنی کے اعتبار سے دیکھیں، آپ غور کریں کہ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار تھے، مشکلات میں تھے، ٹھیک ہے، اور آپ نے صبر کے دامن کو نہیں چھوڑا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی اس عمل پر ان کی بہترین انداز میں تعریف فرمائی ہے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھ لیں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھ لیں، سرکار علیہ السلام کو کتنی جو ہیں تکلیفیں دی گئیں۔ حضور علیہ السلام کی راہ میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، سرکار علیہ السلام کو طائف کے مقام پر پتھر مارے گئے، لیکن حضور علیہ السلام اپنے منصب پر ڈٹے رہے۔ آپ نے اللہ کی توحید کی دعوت دی تھی تو حضور ڈٹے رہے، اور یہی صبر ہے۔ اور اسی طرح دیکھ لیں میدان کرب و بلا میں دیکھیں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو دیکھیں کہ انہوں نے اس کی بہترین مثال پیش کی اور انہوں نے صبر کر کے دکھایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے صبر کی جو ہے قرآن مجید میں اور احادیث میں کئی مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ اچھا، حدیث شریف کی روشنی میں صبر جو ہے اور استقلال جو ہے اس کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر ایمان کی چمک دمک ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ ابو نعیم میں ہے کہ صبر نصف ایمان ہے، اور ایک اور حدیث میں آیا کہ ایمان صبر اور سخاوت کا نام ہے۔ صبر کا ایمان سے وہی تعلق ہے جو سر کا جسم کے ساتھ ہے۔ اندازہ لگائیں کہ ان ساری احادیث میں صبر کو ایمان کے ساتھ کس طرح جو ہے اس کے ربط کو قائم کر کے بیان کر دیا گیا ہے کہ یعنی صبر کا ایمان کے ساتھ کس طرح کا گہرا تعلق ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک 5ویں حدیث میں ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہتر عمل وہ ہے جس کو ہمیشہ کیا جائے اگرچہ وہ تھوڑا ہو۔ اچھا دیکھیں، میں نے بتایا تھا نا کہ صبر کا جو بنیادی معنی ہے وہ یہ ہے کہ حق پہ ڈٹ جانا اور باطل کے خلاف ڈٹ جانا۔ تو یعنی اگر آپ کوئی عمل بھی کر رہے ہیں نا، چھوٹا سا عمل بھی ہے، تھوڑا سا عمل بھی ہے اور حق پر ہے، تو آپ اس پہ ڈٹے رہیں۔ اس لیے اس حدیث پاک میں اس کی صراحت کر دی گئی کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہتر عمل وہ ہے جس کو ہمیشہ کیا جائے اگرچہ وہ تھوڑا ہو۔ اچھا، ایک اور حدیث پاک میں بیان فرمایا گیا 6ٹھی حدیث میں کہ صبر میری چادر ہے، صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور صبر جو ہے وہ کشائش کی چابی ہے۔ یعنی کشائش سے مراد یہ ہے کہ وسعت رزق، یعنی فراوانی کی چابی ہے صبر۔ فتح و نصرت صبر سے مشروط ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے فتح کو، نصرت کو، کامیابی کو صبر کے ساتھ مشروط رکھا۔ تو ایک اور حدیث پاک میں ہے، بلکہ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ، بلکہ حدیث پاک میں ہے کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ، میں اللہ پر ایمان لایا، یعنی قُلْ تو کہہ دے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، ثُمَّ اسْتَقِمْ، پھر اسی بات پر ثابت قدم رہ جا۔ تو حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا صبر جمیل کسے کہتے ہیں؟ فرمایا وہ ایسا صبر ہے
جس میں حرف شکایت نہ ہو، جس نے غم کا اظہار کیا اس نے صبر نہ کیا۔ تو یعنی مراد یہ ہے کہ صبر اللہ کے نزدیک اتنا احسن ترین عمل ہے جس کی قرآن مجید اور احادیث میں اتنی صراحت اور وضاحت بیان ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ صبر جیسی نعمت کو بروئے کار لاتے ہوئے ہمیں ایمان کی چمک دمک نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔